अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। पाकिस्तान के जनूब में वाक़या ज़िला बहावलपुर एक ऐसा ख़ित्ता है जो अपनी शानदार तारीख़, वसी सहराओं, कदीम तहज़ीब, शाही महलात, मज़हबी हम आहंगी, ज़रई खुशहाली और सकाफ़ती रंगारंगी की वजह से पूरे मुल्क में मुनफ़रिद मकाम रखता है। अगर पंजाब के किसी ज़िला को तारीख़, सियाहत, सकाफ़त और कुदरती हुस्न का मजमूआ कहा जाए तो बहावलपुर यकीनन उनमें सर-ए-फ़हरिस्त नज़र आता है। आज जब कोई मुसाफिर बहावलपुर की सरज़मीन पर कदम रखता है तो उसे एक तरफ सदियों पुरानी नवाबी रियासत के आसार दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ जदीद तरक्की के आसार भी नुमायाँ नज़र आते हैं। यही वजह है कि बहावलपुर सिर्फ़ एक ज़िला नहीं बल्कि एक मुकम्मल तारीख़ी दास्तान है जो हर आने वाले को अपने सैर में मुब्तला कर लेती है। बहावलपुर की बुनियाद 18वीं सदी में रखी गई और ये रियासत बहावलपुर का मरकज़ रहा। रियासत के हुक्मरान अब्बासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे जिन्होंने इस खित्ते को तरक्की, तालीम, फ़न तामीर और इंतज़ामी लिहाज से एक मिसाली रियासत बनाया। रियासत बहावलपुर बरसग़ीर की अहम तरीन नवाबी रियासतों में शुमार होती थी और क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करने वाली रियासतों में शामिल थी। यही वजह है कि बहावलपुर की तारीख़ पाकिस्तान की तारीख़ से गहरा तल्लुक़ रखती है। ज़िला बहावलपुर पंजाब का रकबे के लिहाज से बड़ा ज़िला है। इसके मशरिक़ में भारत की सरहद मौजूद है जबकि जनूब और जनूब मशरिक़ में अज़ीम सहराए चोलिस्तान फैला हुआ है। ज़िला का एक बड़ा हिस्सा सहराई इलाके पर मुश्तमिल है जिसने इसे एक मुनफ़रिद जोग्राफ़ियाई शिनाख्त अता की है। चोलिस्तान का नाम आते ही ज़हन में रेत के सुनहरे टीले, दूर दूर तक फैली खामोशी, ऊँटों के काफ़िले और सदियों पुरानी दास्तानें ज़िंदा हो जाती हैं। इंतज़ामी तौर पर ज़िला बहावलपुर कई तहसीलों पर मुश्तमिल है जिनमें बहावलपुर सिटी, बहावलपुर सदर, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर और यज़मान नुमायाँ तहसीलें हैं। हर तहसील अपनी अलग तारीख़, सकाफ़त और अहमियत रखती है। बहावलपुर शहर ज़िला का मरकज़ी हेडक्वार्टर है जहाँ सरकारी दफ़ातर, तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। अहमदपुर शर्किया अपनी कदीम तारीख़ और तिजारती सरगर्मियों की वजह से मशहूर है। हासिलपुर ज़रई पैदावार और कपास की काश्त के लिए मारूफ़ है जबकि यज़मान अपनी वसी हदूद और चोलिस्तान के दाखिली रास्ते के तौर पर जाना जाता है। बहावलपुर की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत पर कायम है। यहाँ गंदम, कपास, गन्ना, चावल, मकई और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ बड़ी मिक़दार में पैदा की जाती हैं। आम की पैदावार में भी बहावलपुर का अहम मकाम है। बहावलपुर के आम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में आमों की खुशबू पूरे इलाके को मुअत्तर कर देती है और दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ के बागात की तरफ खींचे चले आते हैं। अगर बहावलपुर की मशहूर सौगातों का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले आम, खजूरें, चोलिस्तानी दस्तकारी, ऊँट की खाल से बनी अशिया, रवायती कढ़ाई वाले कपड़े, हाथ से तैयार करदा कालीन, रवायती चादरें और मकामी मिठाइयाँ ज़हन में आती हैं। बहावलपुर की सोन हलवा और दीगर रवायती मिठाइयाँ भी ख़ास शोहरत रखती हैं। चोलिस्तान के हुनरमंद आज भी रवायती दस्तकारी के ज़रिए अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। बहावलपुर के मशहूर बाज़ारों में सर्कुलर रोड बाज़ार, फरीद गेट बाज़ार, शाही बाज़ार, मंडी बाज़ार, यूनियन मार्केट, अहमदपुरी बाज़ार और मुख्तलिफ जदीद शॉपिंग मराकज़ शामिल हैं। ये बाज़ार न सिर्फ ख़रीदारी के लिए अहम हैं बल्कि यहाँ बहावलपुर की असल सकाफ़त और रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक भी देखी जा सकती है। शाम के वक्त
جب بازار روشن ہوتے ہیں تو پورا شہر ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے۔ بہاولپور کی سب سے بڑی پہچان اس کے شاندار محلات ہیں۔ نور محل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی یورپی شاہی محل پاکستان میں آ گیا ہو۔ اس کی تعمیر، آرائش اور خوبصورتی ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہے۔ رات کے وقت جب نور محل روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے تو اس کا منظر ناقابل فراموش بن جاتا ہے۔ اسی طرح دربار محل بھی نوابی دور کے فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اگرچہ اس کے بعض حصوں تک عام رسائی محدود ہے، لیکن اس کی بیرونی خوبصورتی آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ صادق گڑھ پیلس، گلزار محل اور دیگر تاریخی عمارتیں بھی بہاولپور کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ ان محلات کی دیواریں گویا صدیوں پرانی کہانیاں سناتی ہیں۔ جب کوئی ان عمارتوں کو دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت کے سفر پر نکل آیا ہے۔ بہاولپور کا سب سے پراسرار اور دلچسپ علاقہ چولستان ہے۔ چولستان کا صحرا تقریباً ہزاروں مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں موجود قدیم قلعے تاریخ کے راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان قلعوں میں سب سے زیادہ مشہور دراوڑ قلعہ ہے۔ یہ عظیم قلعہ دور سے دیکھنے پر ریت کے سمندر میں کھڑے کسی دیو ہیکل محافظ کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کی بلند فصیلیں، مضبوط برج اور تاریخی اہمیت ہر آنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ دراوڑ قلعہ پاکستان کے اہم ترین تاریخی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ چولستان میں موجود دیگر قلعوں میں مروٹ قلعہ، موج گڑھ قلعہ اور کئی قدیم قلعے شامل ہیں جو اس علاقے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہر سال چولستان جیپ ریلی منعقد کی جاتی ہے جس میں پاکستان بھر سے ماہر ڈرائیور حصہ لیتے ہیں۔ ریت کے ٹیلوں پر دوڑتی گاڑیاں، سیاحوں کا جوش و خروش اور ثقافتی تقریبات اس ایونٹ کو انتہائی دلچسپ بنا دیتی ہیں۔ بہاولپور مذہبی اور روحانی اعتبار سے بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہاں متعدد مزارات موجود ہیں جہاں ملک بھر سے زائرین آتے ہیں۔ ان مزارات کے گرد روحانی سکون اور عقیدت کا ماحول پایا جاتا ہے۔ ان مقامات نے علاقے کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی بہاولپور نے نمایاں ترقی کی ہے۔ یہاں کی معروف جامعات اور کالجز جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے اہم مراکز ہیں۔ خاص طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کی بڑی جامعات میں شمار ہوتی ہے، جہاں ہزاروں طلباء مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہاولپور نے پاکستان کو کئی اہم عسکری، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات دی ہیں۔ سیاسی میدان میں نواب صلاح الدین عباسی اور بلال یاسین جیسے نام معروف ہیں۔ سماجی اور تعلیمی خدمات کے میدان میں بھی متعدد شخصیات نے نمایاں کردار ادا کیا۔ عسکری میدان میں بہاولپور کے بے شمار سپوتوں نے پاک فوج میں خدمات انجام دے کر ملک کا نام روشن کیا۔ صحافت کے شعبے میں بھی اس ضلع سے تعلق رکھنے والے کئی صحافی قومی سطح پر اپنی شناخت بنا چکے ہیں۔ بہاولپور کی ثقافت میں روایتی لباس، لوک موسیقی، مہمان نوازی اور صحرائی زندگی کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ چولستانی ثقافت اپنی رنگا رنگی کی وجہ سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ خواتین کے روایتی ملبوسات، ہاتھ کی کڑھائی، خوبصورت زیورات اور لوک گیت اس ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ جب چولستان کے کسی ثقافتی میلے میں روایتی موسیقی گونجتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں پرانی روایات دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ بہاولپور کے کھانوں کا بھی اپنا الگ ذائقہ ہے۔
سجی کڑھائی، دیسی پکوان، چولستانی روٹیاں، مقامی مٹھائیاں اور آموں سے تیار کی جانے والی مختلف غذائیں لوگوں کو بے حد پسند آتی ہیں۔ یہاں آنے والا سیاح تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ مقامی کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ بھاولپور کے قدرتی حسن میں لال سینارا نیشنل پارک خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کے اہم قومی پارکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں مختلف اقسام کے جانور، پرندے اور نباتات پائے جاتے ہیں۔ فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں اور قدرتی مناظر انسان کو ایک نئی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ بھاولپور کی ایک اور اہم خصوصیت اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ بھارت کے ساتھ سرحدی قربت اور جنوبی پنجاب میں اس کا مرکزی مقام اسے خصوصی اہمیت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں یہ علاقہ سیاسی، عسکری اور تجارتی لحاظ سے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ جب سورج چولستان کے سنہری ٹیلوں کے پیچھے غروب ہونے لگتا ہے تو پورا صحرا سنہری روشنی میں نہا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایک بار بھاولپور آتا ہے وہ اس شہر اور اس کے صحرا کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ آج کا بھاولپور اپنی تاریخی عظمت، جدید ترقی، زرعی خوشحالی، تعلیمی اداروں، ثقافتی رنگا رنگی اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے پاکستان کے اہم ترین اضلاع میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے محلات ماضی کی شان بیان کرتے ہیں۔ چولستان کا صحرا قدرت کی عظمت کا مظہر ہے۔ دراوڑ قلعہ تاریخ کی گواہی دیتا ہے۔ لال سینارا فطرت کی خوبصورتی دکھاتا ہے اور یہاں کے لوگ اپنی محبت، خلوص اور مہمان نوازی سے ہر آنے والے کا دل جیت لیتے ہیں۔ اگر پاکستان کے ان اضلاع کی فہرست بنائی جائے جو تاریخ، ثقافت، سیاحت اور ترقی کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں تو بھاولپور کا نام یقیناً نمایاں طور پر سامنے آئے گا۔ یہی بھاولپور کی اصل پہچان ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی وہ راز ہے جو ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔